السلام علیکم۔ ہماری نفسیات میں خوش آمدید۔ میں ہوں داستان۔ اس سیریز میں ہم انسانی نفسیات کے اب جانتے ہیں مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ جو بھی مواد ہمیں ملتا ہے، تحقیق ہوتی ہے اس کی روشنی میں۔ آج کا موضوع ہے خود اعتمادی، مطلب اسے کیسے بڑھایا جائے۔ ہمارے پاس کچھ دلچسپ مواد ہے جس کا آج ہم تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ پہلی بار سن رہے ہیں تو ہماری نفسیات کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ ہماری گفتگو سے جڑے رہیں۔ بالکل، اور خود اعتمادی نا اکثر لوگ اسے ٹھیک سے سمجھتے نہیں۔ جو مواد ہم دیکھ رہے تھے اس میں ایک تحقیق خاص طور پہ کہتی ہے کہ یہ کوئی پیدائشی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک ہنر ہے، ایک صلاحیت جسے سیکھا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی پٹھا ہوتا ہے نا، جی جتنا استعمال کرے اتنا مضبوط۔ بالکل صحیح۔ تو آئیے ان ذرائع سے جو اہم نکات نکلے ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ جو کئی جگہ نمایاں تھا وہ ہے خود کو قبول کرنا۔ ذرائع کا اہم سبق یہی ہے کہ ہر انسان الگ ہے، اس کی کہانی، رفتار، صلاحیتیں سب منفرد ہیں۔ تو خود کو قبول کرنا، اپنی خوبیوں اور خامیوں سمیت، جیسا ایک ماہر نفسیات کے نوٹس میں تھا، یہ اعتماد کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ موازنہ چھوڑ کر اپنی ذات پر توجہ ہو۔ اچھا، دوسرا نکتہ جو سامنے آیا وہ چھوٹے قابل حصول اہداف مقرر کرنا ہے۔ جی، اور یہ نکتہ عملی طور پر بڑا کارآمد ہے۔ ایک تحقیق میں تھا کہ بڑے اہداف سے اکثر ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، تو اعتماد بڑھنے کے بجائے الٹا کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہاں، اس کے بجائے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس، جیسے آج 5 منٹ پہلے اٹھ گئے، یا کسی اجنبی کو دیکھ کر مسکرا دیے، یا ٹو ڈو لسٹ سے ایک چھوٹا کام کر لیا، یہ جو چھوٹی کامیابیاں ہیں نا، یہ دماغ کو سگنل بھیجتی ہیں کہ ہاں، میں کر سکتا ہوں۔ سمجھا۔ اور اس سے وہ بتدریج اعتماد بنتا ہے۔ یعنی چھوٹی جیتیں مل کر بڑی خود اعتمادی بناتی ہیں۔ اچھا ناظرین، یہاں ایک چھوٹی سی یاد دہانی۔ اگر آپ کو یہ گفتگو، یہ تجزیہ پسند آ رہا ہے تو ہماری نفسیات کو فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ نفسیات پر ہماری ہفتہ وار بات چیت کا حصہ رہیں۔ چلیں اب تیسرے نکتے کی طرف آتے ہیں، مثبت سوچ کی طاقت۔ جی، ہمارے تجزیے میں شامل مواد اس بات پر آپ کہہ لیں متفق ہی نظر آتا ہے کہ ہماری اندرونی گفتگو جو سیلف ٹاک کہلاتی ہے وہ بہت اہم ہے۔ ایک مضمون میں تو منفی خود کلامی کو، جیسے میں کسی قابل نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اسے خود اعتمادی کا زہر کہا گیا ہے۔ اس کے بجائے مثبت اور حقیقت پسندانہ جملے استعمال کرنا، میں سیکھ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، یا یہ مشکل ہے لیکن میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا، اس سے رویہ بدلتا ہے۔ تو یہ صرف سوچنا نہیں ہے بلکہ اپنی اندرونی زبان کو فعال طور پر بدلنا ہے۔ کسی ذریعے میں وہ آئینے والی مشق کا بھی ذکر تھا، روزانہ کچھ دیر مثبت جملے دہرانا۔ جی بالکل، وہ بظاہر تو سادہ سی مشق لگتی ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ الفاظ کا دماغ پر اثر ہوتا ہے۔ میں قابل ہوں، میں پراعتماد ہوں، ایسے جملے روزانہ بس چند سیکنڈ دہرانے سے بھی آہستہ آہستہ یقین پختہ ہوتا ہے۔ چوتھا نکتہ وہ جسمانی تاثرات سے متعلق ہے، وہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ جسمانی زبان، باڈی لینگویج۔ ہاں وہی، ایک ذریعے میں پاور پوزنگ کا ذکر تھا، یعنی آپ کس طرح کھڑے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں۔ اگر کندھے جھکے ہوئے ہیں، نظریں نیچی ہیں تو یہ کم اعتمادی دکھاتا ہے، جبکہ سیدھی کمر، نظر ملا کر بات کرنا، ہلکی سی مسکراہٹ، یہ نہ صرف دوسروں پر اچھا تاثر ڈالتا ہے بلکہ اندر سے آپ کو زیادہ پراعتماد محسوس کرواتا ہے۔ جسم اور دماغ کا تعلق وہ دو طرفہ ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ باہر کی تبدیلی اندر کی کیفیت بدل سکتی ہے۔ اچھا، پانچواں نکتہ جو مواد سے سامنے آیا وہ ہے مسلسل سیکھتے رہنا۔ ہاں، خود اعتمادی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو سب کچھ آتا ہو، بلکہ جیسا ایک مضمون میں واضح تھا، یہ یقین رکھنا کہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ نئی چیزیں سیکھنا، کوئی زبان ہو، کوئی ہنر ہو، یا بس نئی معلومات حاصل کرنا، جیسے کوئی کتاب پڑھ لی یا معلوماتی مواد سن لیا، جیسے یہ پوڈ کاسٹ سننا۔ بالکل، تو یہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور نتیجہ اعتماد بڑھتا ہے۔ علم طاقت ہے اور طاقت اعتماد لاتی ہے۔ اور آخری نکتہ جو شاید کچھ لوگوں کے لیے وہ تھوڑا غیر متوقع ہو، دوسروں کی مدد کرنا۔
یہ ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے جو ایک سماجی تحقیق میں سامنے آیا تھا۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، تو آپ کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں، آپ کا وجود معنی رکھتا ہے۔ یہ احساس کمتری کو کم کرتا ہے اور خود اعتمادی کو ایک بالکل آپ کہیں مختلف زاویے سے بڑھاتا ہے۔ یہ صرف اپنی ذات پر فوکس کرنے کے بجائے دوسروں سے جڑنے کا عمل ہے۔ تو یہ تھے وہ 6 اہم نکات جو آج کے مواد کے تجزیے سے سامنے آئے۔ خود کو قبول کرنا، چھوٹے اہداف، مثبت سوچ، جسمانی زبان، سیکھتے رہنا اور دوسروں کی مدد۔ امید ہے یہ گفتگو سننے والوں کے لیے مفید رہی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو ہماری نفسیات کو ضرور فالو کیجیے گا اور اپنے دوستوں اور گھر والوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ذہنی سکون کا یہ سفر ہم مل کر طے کر سکیں۔ جی، اور اگلے ہفتے ہم بات کریں گے ذہنی دباؤ اور اس سے نمٹنے کے طریقوں پر۔ کچھ نیا مواد ہے اس حوالے سے، اس پر بات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اور جاتے جاتے بس یہ سوچنے کی بات چھوڑے جا رہا ہوں، اگر خود اعتمادی واقعی ایک ہنر ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، تو آج وہ کون سا ایک چھوٹا قدم ہو سکتا ہے جو اس ہنر کو بہتر بنانے کی طرف پہلا قدم ہو۔ اللہ حافظ۔